سلام اور آداب، نمستے، ست سری اکال۔ امید ہے آپ سب احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج عالمی یوم خواتین کا دن ہے، تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ کچھ گفتگو کی جائے اس موضوع پر، اور عورت مارچ کے حوالے سے تھوڑی سی بات۔ تو آج کی گفتگو میں ہم عورت مارچ کی تاریخ پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے مقصد پہ کچھ بات کریں گے، اور اس پہ جو مذہبی لوگوں کا جو اعتراض ہے اس پہ کچھ گفتگو کریں گے، اور اس پہ ہم یہ بتائیں گے کہ ان اعتراضات کے پیچھے وہ ذہن یا وہ عقیدہ یا وہ تصور کیا کار فرما ہے جس کی وجہ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی ورلڈ ویو کی بنیاد پہ ہر شخص یا ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے حساب سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اس پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو عورت مارچ میں گزشتہ جو مارچز ہوئے، اور خاص طور پر گزشتہ سال، تو اس میں کچھ نعرے لگے تھے، اور ان میں سے ایک نعرہ تھا جس کو ایک دو نعرے جس کو بہت زیادہ متنازعہ بنایا گیا، اور اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی۔ تو آج ہم ان بنیادی موضوعات پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو اگر ہم یہ دیکھیں عورت مارچ کی جو تاریخ ہے، اور عالمی یوم خواتین کے دور پر جو دن منایا جاتا ہے اس کی جو تاریخ ہے، تو اس کی جو ابتدا ہوتی ہے، ویسے تو 1977 میں اقوام متحدہ نے اس دن کو یعنی 8 مارچ کو باقاعدہ عالمی یوم خواتین کے دن کے طور پر اس کو تسلیم کیا، لیکن اس سے پیچھے اس کی پوری تاریخ ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر مختلف لوگ، مختلف طبقات اپنے اپنے حقوق کے لیے اٹھے، اور ظاہر سی بات ہے انسانی تہذیب نے جس انداز سے اپنا سفر شروع کیا اور جس انداز سے انسانی تہذیب کا سفر آگے بڑھا ہے، تو اس کے اندر مختلف تہذیب کو ہمارے ہاں جو علماء تہذیب ہے یا علماء عمرانیات ہے یا اینتھروپولوجسٹ وغیرہ ہے، تو وہ انسانی تہذیب کے جو ادوار ہے اس کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک سیکولر پوائنٹ آف ویو ہے جس انداز سے انسانی تہذیب کو دیکھا جاتا ہے، اور ایک مذہبی نقطہ نظر ہے جس انداز سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر مذہبی نقطہ نظر میں بھی مختلف تعبیرات اس کے لیے موجود ہے، سیکولر نقطہ نظر میں بھی مختلف تعبیرات موجود ہے۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال تہذیب انسان کی آگے بڑھی، اس میں مختلف لوگوں نے تحریکیں چلائی، بہت سے حقوق غصب کرنے والی طاقتوں کو شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا، اور یہ جو ہم یوم مزدور جو مناتے ہیں 1 مئی، وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ان مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے مظاہرے کیے، مزاریوں کے کیا حقوق مارے جاتے تھے۔ اسی طرح جب غلامی کا دور تھا اس وقت ان کی کیا حالت زار تھی۔ تو آہستہ آہستہ انسانوں نے اپنے اپنے حقوق حاصل کیے۔ تو اسی طرح جو ہمیں معلوم انسانی تاریخ، اس کے اندر زیادہ جو انسانی معاشرے میں جن لوگوں کا غلبہ رہا ہے وہ مردوں کا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے، تہذیب کی مطالعہ کرنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا جس میں عورت غالب تھی، لیکن بہرحال دستیاب جو ہمارے پاس موجود تاریخ ہے اور جس کو ہم ابھی جانتے ہیں اس میں مردوں کا ہی غلبہ رہا ہے۔ تو اس میں ظاہر بات ہے جو غلبے میں ہو، جس کے پاس طاقت ہو، اور طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ معاشی، سیاسی اور معاشرے پر اثر انداز ہونا، ہر لحاظ سے جو طاقت اور قوت ہوتی ہے، تو جو طاقتور حلقہ ہوتا ہے، جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے، وہ اپنے سے کمزور اور ماتحت طبقے پہ ظلم کرتا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، الا یہ کہ وہ بہت اخلاقی اقدار کا حامل طبقہ ہو، تو ورنہ یہ ظلم اور یہ زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک وقت ایسا دوبارہ آ جائے جس کے اندر مردوں پر پھر خواتین کو بالادستی حاصل ہو جائے، تو پھر وہی چیز ہو سکتی ہے، مردوں کو وہ شکایتیں ہو سکتی ہے۔ تو خیر، یہ میں بتا ہی رہا تھا کہ اس طرح سے ایک یعنی حقوق جو ملنا شروع ہوا لوگوں کو، تو اس میں اس کی بہت طویل تاریخ ہے، یعنی کہ خواتین کو بھی جو انہوں نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے امریکہ میں پہلی بار 28 مئی کو یوم خواتین منانے کا فیصلہ کی آغاز ہوا، اور پھر 1908 میں امریکہ کی سوشلسٹ پارٹی نے خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے وومن نیشنل کمیشن بنایا۔ پھر 28 فروری 1909 میں امریکہ میں یوم خواتین منایا گیا۔ پہلی عالمی خواتین کانفرنس 1910 میں کوپن ہیگن میں منعقد کی گئی،
دوسری عالمی جنگ کے اختتام تک دنیا کے کئی ممالک میں 8 مارچ خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جانے لگا. ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کی جانب سے 1975 کو خواتین کا سال قرار دے دیا گیا. تو اس کے 2 برس بعد جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد کے ذریعے 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین قرار دے دیا گیا. ابتدا میں اسے اقوام متحدہ کا دن برائے حقوق خواتین و بین الاقوامی امن قرار دیا گیا تھا. 1995 میں اقوام متحدہ کے مختلف ذیلی اداروں نے صنفی امتیاز سے متعلق بیجنگ اعلامیہ اور پلیٹ فارم فار ایکشن کے نام سے ایک تاریخی دستخط مرتب کیا. اس پر ایک 189 ممالک کے دستخط ہے اور اس کے تحت 12 انتہائی اہم شعبوں میں خواتین کے امور پر توجہ دی گئی. تو یہ مختصر سی اس کی تاریخ ہے، اور اس طرح سے مردوں نے خواتین کے حقوق اور ان اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کو قبول نہیں کیا. گولیاں بھی برسائی گئی، مظالم بھی ہوئے، ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا جا رہا. تو آگے میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے ہاں لوگوں کا اس پہ اعتراض ہے، اور وزیر مذہبی امور نے جو اس کے اوپر ایک خط بھی لکھا وزیر اعظم کو، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. اور پھر یہاں پر اوریہ مقبول جان اور اس ٹائپ کے خلیل قمر ٹائپ جو لوگ موجود ہیں، وہ یعنی یہ ایک اس ذہنیت کی عکاسی ہے جس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی کو اپنے حق کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے. پھر ہمارے ہاں سب سے زیادہ یہ کہ چونکہ جی ہمارے مذہب نے حقوق دیے ہوئے، تو ٹھیک ہے، مذہب نے حقوق دیے ہوں گے اور تمام مذاہب نے اپنے اپنے حساب سے دیے ہوں گے، تمام دنیا کے نظریات نے بھی دیے ہوں گے. اور اسی لٹریچر کے اندر جو دنیا فکر کا جو لٹریچر ہے یا دنیا مذہب کا اور اس کی مختلف تعبیرات، اس کے اندر آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ حقوق میں بہت سی کوتاہیاں بھی کی گئی ہے. لیکن یہ کہنا کہ حقوق دیے گئے ہیں، تو وہ تو کتاب کے اندر یا آئین پاکستان نے بھی کتنے حقوق دیے، لیکن کیا برسر زمین وہ حقوق دستیاب ہے یا میسر ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں نا، آپ کے ہاں اگر کسی عورت کے ہاں 2 سے 3 بیٹیاں پیدا ہو جائے تو اس کو طلاق تک بات آ جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ مطلب آپ اگر اس کو ایک قابل قدر اور ایک انسان مان کے، یا اس کو کوئی احترام کے قابل، یا آپ اس کو بوجھ نہیں سمجھتے، تو یہ ذہنیت اس کے پیچھے پھر کیا کار فرمائے. ٹھیک ہے، بیٹے کی پیدائش کے لوگ کس طرح سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور بیٹی کی پیدائش کے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. تو یہ مطلب کچھ حقائق ہے جس کو تسلیم کرنا چاہیے. عورتوں کے کو وراثت میں آج بھی حصہ نہیں ملتا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بہت کم لوگ ہوں گے، بھائی یا باپ یا جو وراثت منتقل کرے، جو شریعت نے مقرر ہمیں بات کروں. اسی طرح جو قانون کے اندر موجود چیزیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو حقوق حاصل ہے اور یہ عورتیں خواہ مخواہ میں شور کر رہی ہے، مظاہر ہے، یا کوئی ان کا مغرب کا ایجنڈا ہے، یا جو امریکہ کا کوئی خفیہ ایجنڈا ہے جس کو تکمیل کے لیے یہ ساری باتیں کہی جاتی ہے. تو عالمی یوم خواتین جو منایا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک منایا جاتا ہے، لیکن وہی بات کہ ایک دن منانے سے تو حقوق نہیں ملتے. یہ ایک مسلسل عمل ہے، جدوجہد ہے، اور یہ جدوجہد چلتی رہے گی. تو ایک دن وہ آئے گا جب حقوق سارے ان کو میسر ہوں گے. اب یہ جو مارچ اس کے دن کیا جاتا ہے، لوگ نکلتے ہیں، تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ آگاہی دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، اور یہ لوگوں کے اندر ایک شعور کو بیدار کیا جائے کہ بھئی عورت بھی انسان ہے اور اس کو بھی انسان کے تمام حقوق حاصل ہے. یعنی مرد ہونے کی حیثیت سے جو حق انسان کا مرد کو حاصل ہے وہ اس کو عورتوں کو بھی حاصل ہے. باقی جو کچھ حقوق میں یا کچھ ذمہ داریوں میں تفاوت ہے تو وہ تو ایک تقسیم کار ہے جس کی وجہ سے یہ ہے. لیکن اس تقسیم کار کی وجہ سے آپ حقوق کے اندر کوتاہی کو تسلیم کرے، یہ کہے کہ حقوق برابر نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہوگی. تو یہ عالمی یوم خواتین جو منایا جاتا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے ان کے حقوق سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اور خواتین پہ جو تشدد ہے اس کے روک تھام کے لیے بیداری لانا، سماج کو ان کی حقوق دینے کے لیے تیار کرنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ بھائی اس کو اپنے حقوق دینے ہیں. اسی طرح عورتوں پہ جو جسمانی تشدد ہے، نفسیاتی استحصال ہے، ان کے غصب شدہ جو حقوق ہے، صنفی عدم مساوات وغیرہ جو موجود ہے، ان سب سے متعلق آگاہی پیدا کرنا، یہ اس مارچ کا یا اس دن کا مقصد ہے. لیکن وہی بات کہ صرف ایک دن مارچ کر لینے سے یا ایک دن منا لینے سے حقوق نہیں ملیں گے. اور جو لوگ اس بات کو بھی بنیاد بنا کے بھائی ایک دن کرنے سے آپ کے حقوق نہیں ملتے، تو بھائی ان کو ایک دن کرنے کو بھی آپ قبول نہیں کر رہے، تو حقوق دینا تو بہت دور کی بات ہے. یہاں پر ہمارے ہاں جو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو جن کو یہ لگتا ہے کہ مشرقی تہذیب خطرے میں ہے اور خاندان کا نظام برباد ہونے کا امکان ہے اس سے. دوسرا جو ایک خالص مذہبی نقطۂ نظر سے اس پہ اعتراض کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے کیا اعتراضات ہیں اس کو میں آپ کے سامنے، یہ آپ لوگوں کا موجودہ وزیر مذہبی امور ہے نور الحق صاحب، ان کا ایک خط ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے نام خط لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں: محترم جناب عمران خان وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے.
میں محترم وزیر اعظم پاکستان کی توجہ ایک اہم معاملے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عورتوں کے حقوق اور ان کے احترام کے عہد کو دہرانے کے لیے ہر سال 8 مارچ کو یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 1975 سے اقوام متحدہ کی طرف سے باقاعدہ اس دن کو عالمی سطح پر خواتین کے دن پر منائے جانے کا اعلان ہوا۔ اس دن عام طور پر حقوق نسواں کے علمبردار افراد اور ادارے مختلف جلسے، جلوسوں، تحریروں اور تقریروں کے ذریعے سے خواتین کے حقوق کو بیان کرتے ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو ختم کرنے کا عزم دہراتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے سینکڑوں ممالک کا سیاسی و معاشرتی ماحول مختلف ہے اور ہر جگہ کے مسائل و مشکلات الگ الگ ہیں۔ اسی مناسبت سے وہاں کی خواتین کے مسائل بھی مختلف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی تناظر میں پاکستان نے پچھلے کچھ سال سے عورت مارچ کے نام سے خواتین کے حقوق سے متعلق آگاہی اور شعور بیدار کرنے کی مہم شروع کی گئی ہے۔ بظاہر تو عورت مارچ کو حقوق نسواں کے تحفظ کا عنوان دیا گیا ہے، لیکن اس مارچ میں جس طرح کے بینرز، پلے کارڈز اور نعروں کا اظہار کیا جاتا ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید مسئلہ حقوق نسواں سے زیادہ اسلام کی طرف سے دیے گئے نظام معاشرت کا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور یہاں کی اکثریت اصولی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان کی عوام اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ اسلام کی طرف سے عورت اور مرد کو ملنے والے حقوق اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کے علم میں مطلق حکمت اور آفاقیت کی آئینہ دار ہیں۔ موجودہ یہ کسی بھی دور کا کوئی بھی نظام اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور کسی بھی مسلمان کے لیے اس اصول اور عقیدے میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مذکورہ بالا تفصیلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، آئندہ 8 مارچ 2022 کو منائے جانے والے یوم خواتین میں کسی بھی طبقے کو عورت مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے اسلامی شعائر، معاشرتی اقدار، حیا و پاک دمنی، پردہ و حجاب وغیرہ پر کیچڑ اچھالنے یا ان کا تمسخر اڑانے، مذاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے، کیونکہ ایسا کرنا مسلمانان پاکستان کے لیے سخت اذیت، تکلیف اور تشویش کا باعث ہے۔ تو یہ محترم وزیر مذہبی امور صاحب کا خط ہے جو انہوں نے لکھا، اور اس کے اندر ان کو اعتراض جن چیزوں پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے معاشرے میں اگر آپ ایک نقطۂ نظر کے ماننے والوں کی اکثریت ہے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اقلیت کو کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا ملک جمہوری ملک ہے، ایک آئینی ملک ہے، اور ایک جمہوری معاشرے کی خوبیوں میں سے یہی تو سب سے بڑی اس کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پر جن کو اقلیت، ویسے تو نیشنل اسٹیٹ کے تصور میں تو اقلیت کا کوئی کانسیپٹ ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن چلے مان لیا یہ ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقلیت اپنے طرز زندگی یا اپنے جو ان کا ورلڈ ویو ہے، جو ان کے تصورات اور عقائد ہے، کیا اس کے مطابق وہ زندگی گزارنے کا ان کو حق نہیں؟ کیا اس کا اظہار کرنے کا ان کو حق نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے احتجاج اور جلسے جلوس کرنے کا حق نہیں ہے؟ یہ ڈکٹیٹرشپ یا ملوکیت یا بادشاہت والے ممالک میں ہوتا ہے، جہاں پر بادشاہ اور اس بادشاہ کا جو مسلک اور مذہب اور نقطۂ نظر ہے اسی کو رواج دینے کی ساری کوشش ہوتی ہے اور مخالف آوازوں کو اس میں دبا دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور آپ کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو لایا گیا، آپ لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا، ووٹ آپ کو ٹھیک سے نہیں ملا، لیکن بہرحال آپ جمہوریت کے نام پہ آئے ہوئے نا، تو کم سے کم جمہوری حقوق اور جمہوری جو کلچر ہے اس کا تو آپ خیال رکھیں۔ اگر ان لوگوں کی طرف سے ایسی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی انہوں نے ایسا نعرہ بھی بلند کیا ہے اور اس نعرے کو اگر وہ آن بھی کرے اور یہ کہے کہ بھائی ہمارا جو ورلڈ ویو ہے اس کے مطابق ہم یہ نعرہ لگائیں گے، تو پھر کوئی ایسا قانونی، آئینی یا کوئی انسانی کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کو آپ بنیاد بنا کے ان کو اس سے روک گے۔ ٹھیک ہے، معاشرے میں اگر اس سے انارکی پھیلتی ہے، فساد پھیلتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے لوگوں کے دوسروں کے انسانی حقوق غصب ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو آپ کو مداخلت کا حق ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے یا جو اس قسم کے کچھ نعرے بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ان میں سے جو جن چیزوں پر لوگوں کو اعتراض ہے، تو آپ اس میں اعتراض کرنے والوں کا ورلڈ ویو کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ مولانا نور الحق صاحب ہے یا اس نوع کے دوسرے لوگ جن کو بہت اس طرح کی چیزوں سے ان کو شکوہ ہے یا ان کو اعتراض ہے، تو وہ اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو مجھ پہ مسلط کریں۔ اسی طرح جو خواتین اس قسم کے نعرے بازی کرتی ہے یا ان کا ایک نقطۂ نظر ہے اس پہ، ٹھیک ہے، جیسے ان کا میرا جسم میری مرضی یا اس قسم کی اور جو ان کے نعرے ہے، تو اس کے اندر بھی اس عورت کا ورلڈ ویو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اسی ایک نعرے کو لے لیں، ٹھیک ہے،
تو اس کا ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بالکل بات ٹھیک ہے کہ ایک عورت کو بالکل اس کو آزادی کے ساتھ اپنے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو زندگی گزارنے کا پورا حق ہے. تو اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو یا کسی اور رشتہ دار کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو اس حق سے محروم کیا جائے. تعلیم اس کا بنیادی حق ہے، صحت کی سہولیات کو حاصل کرنا اس کی بنیادی حق ہے، نان نفقہ اس کا بنیادی حق ہے. اسی طرح اگر وہ عورت جو ہے وہ کسی شخص کے ساتھ شادی کے لیے اس کو راضی نہیں ہے تو اس کو جبر کرنا مذہب کے لحاظ سے بھی، یعنی میں مذہبی ورلڈ ویو کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی اس نعرے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح آگے جا کے اسقاط حمل کا مسئلہ آتا ہے. ایک عورت بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی یا وہ ایک سے زائد نہیں کرنا چاہتی یا وہ کہتی ہے کہ میں اتنے بچوں کو نہیں جنم دے سکتی، تو ٹھیک ہے، اس میں یعنی ورلڈ ویو کے حساب سے اس کی گنجائش ہوتی ہے اگر آپ مذہبی نقطۂ نظر کے حامل ہے. ان میں سے کچھ چیزوں پہ آپ کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی طرح اگر کوئی شخص مذہب کا وہ دعوے دار ہے کہ میں دین کو، ریلیجن کو، کسی بھی مذہب کو اور اسلام کو مانتا ہے اور اس کا دعوے دار بھی ہے، اس کے باوجود اگر وہ یہ نعرہ لگاتا ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس تعبیر دین کے قائل ہے. یعنی ایک دین یا ایک متن یا ایک مذہب جو ہے اس کی مختلف تعبیرات ہے. آپ عورتوں کے حقوق سے متعلق جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں یا احادیث اس حوالے سے ہے تو اس پہ آپ دونوں نقطۂ نظر کو دیکھیں. یعنی ایک تو وہ جو ہمارے ہاں شروع سے ایک لگا بندہ جو ایک فقہی اور کلامی اور تفسیری جو ذخیرہ اور روایت موجود اس کے اندر، اس میں بھی مختلف نقطۂ نظر موجود ہے. فقہا کے ایک ایک مسئلے پہ اختلاف ہے. اسی طرح جو جدیدیت پسند اسکالرز یا اہل علم ہے، آپ سر سید صاحب کو لے لیں، آپ غامدی صاحب کو لے لیں، آپ علامہ پرویز صاحب کو لے لیں، تو اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو دین کے حوالے سے ان کا ایک اپنی مخصوص تعبیر ہے. تو ہو سکتا ہے جو نعرہ لگانے والا ہے یا جس کا جو ایک منشور لے کے نکلا ہے تو وہ اگر مذہب کو ماننے کے دعویٰ دار ہے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس مذہب کی مختلف تعبیرات میں سے وہ کس تعبیر کو اپنے لیے ایک عقیدہ اور فکر اور عمل کا بنیاد بنا کے وہ یہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے. اسی طرح اگر وہ ہندو ہے، اسی طرح اگر وہ سکھ مذہب سے اس کا تعلق ہے، کرسچن ہے یا وہ یہودی ہے یا کسی اور مذہب سے، ہندو مذہب سے ہے، تو اس حساب سے اس کا ورلڈ ویو بنے گا. اور ان مذاہب کے اندر بھی مختلف فرقے موجود ہیں، مختلف تعبیرات موجود ہیں. اسی طرح ہم آتے ہیں، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں ایک سیکولر اور لبرل شخص ہوں. اب سیکولر اور لبرل کا ایک تو جو اس کا ایک تاریخی اور اس کا جس معاشرے میں یہ الفاظ وجود میں آئے ہیں اور ان اصطلاحات کو جس بنیادی مقصد کے لیے وضع کیا گیا، یا اس کی ایک تعبیر جو تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی اور ملک اور ملت اور اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو طے کرنے کے لیے آپ کسی عقل سے ماورا کسی ذریعہ علم کو مانتے ہی نہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ بس وہی ایک ذریعہ علم ہے یا مشاہدہ اور تجربہ اور عقل جس کے ذریعے میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے معاملات طے کروں گا. تو یہ اس مفہوم میں تو وہ الہام، وہی اور ان چیزوں کا انکار ہو جائے گا. اس مفہوم میں الہات اور سیکولرزم اور یہ سب ایک مفہوم میں آ جائے گا. لیکن اب سیکولرزم کا جو لفظ ہے یا سیکولر جس کو کہا جاتا ہے وہ ایک مذہبی اس کا ایک تناظر سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے یا دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور ایک شخص کہتا ہے میں سیکولر ہوں، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ بھئی میں دین کو، مذہب کو، دھرم کو تو مانتا ہوں اور اس کو اپنے زندگی کے لیے رہنمائی مانتا ہوں، ہدایت کا ذریعہ بھی مانتا ہوں، لیکن میں جو ملک کا جو قانون اور نظام ہوگا وہ کسی مذہب کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. تو ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے اور لیا جاتا ہے اور بہت ببانگ دہل اس کا مفہوم لیا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس مفہوم میں سیکولر ہے تو ٹھیک ہے، تو اس حساب سے وہ ان اقدار کا پابند ہوگا جو اس کو مذہب دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ملک اور اسٹیٹ کا کوئی ریاست تسلیم نہیں کر رہا ہوگا. اسی طرح لبرل کا لفظی معنی آپ کریں کہ جی آزاد. اب آزاد کا یا آزادی کا ہمارے ہاں پھر اس کی عجیب عجیب توجیحات یا مفاہیم لوگ خود ہی وضع کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ آزاد کا مفہوم ہوگا کہ میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق جو ضابطہ بناؤں گا یا جو میں اخلاق اور اصول وضع کروں گا اپنے لیے، اس کے لیے مجھے کسی الہامی متن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے عقل اور فکر سے یہ کروں گا، الہامی متن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اس مفہوم میں وہ ملحد ہو جائے گا، یعنی وہ الہات کی طرف ہوگا. لیکن اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں الہامی متن کو مانتا ہوں، لیکن اس الہامی متن کی جو ایک مخصوص تعبیر یا تشریح موجود ہے، میری روح اس کو نہیں مانتی اور میں اپنی ایک مخصوص تعبیر رکھتا ہوں. یا جو لبرل یا سیکولر ذہن کے اہل علم جو تعبیرات پیش کرتے مجھے اس سے اطمینان، یعنی اس مفہوم میں وہ لبرل یعنی شخصی آزادی، انسان کے بنیادی حقوق کی آزادی، خواتین کی آزادی، ان چیزوں کو تسلیم کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ الہام اور وحی کو بھی اپنے لیے ایک ذریعہ ہدایت مان رہا ہوگا. اسی طرح اگر ایک شخص ملحد ہے، ملحد کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی میں کسی وحی، الہام، خدا، آخرت، ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانتا اور جو ہو
خدا کا نہ ہونا اس پر میرا ایمان ہے، اور وہ اس کا پرجوش مبلغ بھی بن جاتا ہے، تو اس کا اپنے ایک ورلڈ ویو ہوگا۔ تو یہ جو اس قسم کے نعرے ابھرتے ہیں، یا اس قسم کی جو تحریکیں اٹھتی ہے، یا اس قسم کے جو لوگ منشور پیش کرتے ہیں، تو اس کے اندر اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اب جن خواتین کی طرف سے یہ نعرے بلند کیے گئے، اب جب گزشتہ سال سے بہت اعتراضات ہوئے تو ان خواتین نے باقاعدہ انٹرویو دے کے کہا ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو دین کو مانتے ہیں، ہم یہ بات کیوں کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک نعرے کو ایڈٹ کر کے غلط انداز سے اس کی تشہیر کی گئی تھی، تو اس پہ انہوں نے وضاحتی بیان۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے وہ خواتین، تو اس مفہوم میں جس طرح سے اس کے نعرے کو سامنے لائے گی وہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اسی کے ساتھ اگر وہ یہ کہتی کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر اس کا وہ مفہوم ہم لیں گے جو اس مذہب کے ماننے کے دعویٰ کرنے کی وجہ سے جن باؤنڈریز میں اس کو رہنا پڑے گا۔ ابھی میں اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کروں گا، کیونکہ اس نعرے کو تو ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک منفی انداز سے لیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں انڈیا میں جب مسکان کا ایک مسئلہ ہوا تھا، اس خاتون کا، اس نے جب نقاب اور برقعے کے اوپر ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، تو اس کو ہمارے ہاں کس طرح سے مذہب پسند یا اسلام پسند لوگوں نے کس طرح سے اس کو ہیرو کے طور پر پیش کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے اور کیا کیا اس کے اوپر پوسٹیں لوگوں نے لکھی، مضامین لکھے، اور ایسا لگا جیسے دوبارہ جو ہے نا وہ کوئی آپ نے دشمن کا قلعہ فتح کر لیا ہے۔ ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے، دیکھا ایک سیکولر ملک تھا، وہاں پر سیکولرزم کے دعوے دار ہونے کی وجہ سے وہ بنیادی طور پر اس کا حق نہیں ہے ریاست کو کہ وہ کسی عورت کے لباس کا فیصلہ کرے کہ کوئی برقع پہنے یا نہ پہنے، اس کا سیکولر اسٹیٹ سے تعلق نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ باقی آپ اس کو امن و امان اور شناخت نہ ہونے کا بہانہ بنا لے تو الگ بات ہے، ادروائز سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ برقع پہننا چاہتی ہے تو آپ اس کو جبر نہیں کر سکتے اتارنے کے۔ تو وہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ ہوا تھا اور اس کا رد عمل، اب وہ اصل حقیقت کیا تھی اس حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، لیکن جو کچھ سامنے آیا اور جس انداز سے ہم نے اس کو اچھالا یا لوگوں نے اس کو اہمیت دی، تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے وہ بہت اہم بات تھی نا، کیونکہ آپ کا ورلڈ ویو یہ تھا کہ بھئی اس عورت نے بالکل ایک جہاد کا کام کیا ہے، یعنی اس معاشرے میں جہاں پر سارے لوگ اس پہ کے اوپر حملہ بولنے کرنے کے لیے تیار ہے، وہاں پر اس عورت نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر یہی اسی طرح اگر یہاں پر کوئی خاتون اپنے ورلڈ ویو کے مطابق کوئی نعرہ لگائے، کوئی اس کے اوپر منشور پیش کرے، تو پھر آپ اس کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ تو یہ ڈکٹیٹرشپ کا مزاج ہے آپ کا، آپ جمہوری ذہن اور جمہوری رویوں سے آپ کو تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ آپ جس ریلیجن اور جس مذہب کو ماننے کا دعویٰ کرتے اس میں بھی ان چیزوں کی گنجائشیں موجود ہے۔ تو کہنے کا ہوتا ہے کہ یہ ایک یعنی کہ یہاں پر جو سیکولر لوگ بھی تھے انہوں نے بھی اس پہ اپنے رائے کا اظہار کیا، یعنی اگر کوئی سیکولر بندہ یہ کہے یا کوئی لبرل یہ کہے، ملحد کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ دونوں یہ کہے کہ نہیں یہ جو مسکان نے جو حرکت کی بالکل غلط تھی، تو بھائی آپ جس ورلڈ ویو کو ماننے کے دعوے دار اس کو کس طرح سے کرے، اس کی مرضی ہے۔ ہاں اگر کسی نے اس پہ جبرن مسلط کرنے کی کوشش کی تب آپ کہہ سکتے کہ غلط ہے، اگر اس نے اپنی خوشی، اپنی مرضی، اپنے آزادانہ سوچ بچار کے بعد اس نے اس لباس کو اختیار کی ہے، تو بالکل آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ یہی کام، یہی بات کوئی اور ملک میں کوئی اور خاتون یا کوئی اور آدمی کرے تو ہم اس کو بہت اہمیت دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق ہے، لیکن وہی کام آپ کے اپنے ملک میں ہو یا کسی اور جگہ وہ آپ کے ورلڈ ویو سے مخالف ہے۔ باقی تنقید کرنا آپ کا حق ہے، میرا حق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو نعرہ ہے یا یہ جو منشور ہے یا یہ بات ہے یہ ہمارے عقائد تصورات کے خلاف ہے میرے، تو مجھے اس پہ تنقید کرنے کا حق ہے، میں اس کے اوپر علمی انداز سے اس پہ تنقید کروں گا، نقد کروں گا، اس پہ مباحثے اور مکالمے کروں گا، لیکن مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں ان کو بند کرنے کا مطالبہ کروں یا بجبر ان کے اوپر اپنا ورلڈ ویو، اپنا نقطۂ نظر، اپنا تصور زندگی ان پہ مسلط کروں۔ تو یہاں پر میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ اس حقوق نسواں کی جو پوری تحریک ہے اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پوری تحریک کے پیچھے یا اس تحریک کو جو لوگ لیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کوئی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے، چاہے وہ سیکولر ہے، چاہے وہ لبرل ہے، چاہے وہ ملحد ہے، تو آپ جب وہ اپنا نعرہ اور منشور دے تو آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ کس نقطۂ نظر، کس عقیدہ اور کس فکر کا حامل ہے۔ اس سے پھر آپ کو ایک طے کرنے میں آسانی ہوگی کہ یہ جو بات اس کی آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، جس کو آپ ایمانیات کہتے ہیں نا، عقائد جس کو آپ کہتے ہیں، وہ انسان کی بیس ہے، اسی سے آپ کا فکر، آپ کا عمل، آپ کا کردار سب اسی سانچے سے بنتا ہے۔ تو وہ جو آپ کا عقیدہ جو بھی ہوگا الحاد کا ہے تو اسی حساب سے، سیکولر ہے تو اسی حساب سے، لبرل ہے اسی حساب سے، مذہبی ہے تو اسی حساب سے، اور مذہبی میں اگر آپ TTP سے آپ کا تعلق ہے تو پھر آپ کا وہی ہوگا، داعش سے آپ کا تعلق ہو تو پھر آپ مسجدوں میں اور ہر جگہ پہ آپ دھماکے بھی کرتے پھریں گے، آپ کے ورلڈ ویو آپ کو اجازت
اجازت دے رہے کہ میری جو فہم دین ہے یا میری جو تعبیر دین اس میں تو اس کی اجازت ہے، جو میرے سے مخالف مسلک والے میں ان کو بھی جینا محال کر دوں گا. تو یہ چیز ہمیں سامنے رکھنا ضروری ہے. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو اس عورت مارچ کے حوالے سے جو مختلف نعرے لگے اور ان نعروں پہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ تنقید ہوئی. ان میں سے مثال کے طور پہ ایک نعرہ یہ تھا کہ عورت عزت نہیں، عورت انسان ہے. تو ہمارے ہاں تو ہم نے عزت کا اور غیرت کا سب کا پیمانہ یا معیار صرف عورت کو بنایا. تو یہ اس کے خلاف ایک لحاظ سے بغاوت تھی. بھائی ہمیں عورت، ہم انسان ہیں، ہمیں انسان سمجھ کے عزت دو. اسی طرح کسی نے لکھا تھا پیار سے مت دیکھو بھائی. تو جس عورت نے یہ نعرہ، یہ پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا، تو اس کا انٹرویو ہے جس میں وہ کہتے کہ جب وہ گھر سے نکلتی ہے کوئی نہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے یا ڈرا رہا ہوتا، تاڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھتی. اس کا پیغام ہے کہ عورتوں کی ہراسانی اور انہیں تاڑنے جیسے کام نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے تو مردوں کو بھی اپنی نظریں نیچے رکھنے کا حکم ہے. اسی طرح ایک اور کارڈ تھا جس پہ لکھا تھا بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد. ٹھیک ہے، تو اس پوسٹر کے اٹھانے والا یا جس خاتون کے ہاتھ میں یہ تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ عورت جو ہے وہ بوجھ نہیں ہے، یعنی ہم بیٹی کے پیدا ہونے پہ آپ کو مبارکباد قبول کرنے چاہیے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 1 2 3 بیٹیوں تک تو پھر بھی برداشت کرتے، بڑے پڑھے لکھے گھرانوں میں، ایلیٹ کلاس کے گھرانوں میں بھی یہ بات برداشت نہیں ہوتی. آج بھی جس معاشرے میں آپ اور ہم رہ رہے، میں اسی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. شاہدہ سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے لیے. اسی طرح اس کے پاس کافی معلومات ہے. اسی طرح ایک اور تھا مرضی کی ڈگری مرضی کی شادی. ٹھیک ہے، تو اس خاتون کا کہنا تھا کہ بہت سی لڑکیاں اپنے شوق پورے نہیں کر سکتی اور معاشرے کے دباؤ کے تحت انہیں شادیاں کر کے اپنے خواب بھولنے پڑتے ہیں، اس لیے وہ پوسٹر ان سب خواتین کے نام کرتی. ٹھیک، یہ بہت زیادہ ہے. اور مردوں کو بھی اپنی پسند کی ڈگری اور تعلیم لینے میں والدین رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ ڈگری، میری خواہش ہے یا مجھے یہ لگتا ہے اچھی ڈگری ہے، یہ تعلیم حاصل کرو، تو ہم بچوں پہ بھی، لڑکوں پہ بھی یہ دباؤ ڈالتے ہیں. اب یہ چیز تبدیل ہو رہی ہے. تو لڑکیوں پر تو ہے ہی. ٹھیک ہے، شادی کے حوالے سے بہت سے گھرانے ہیں، بہت سے معاشرے جہاں پر بالکل آزادانہ آپ کو اپنے رفیق حیات کا انتخاب کا آپ کو حق حاصل ہے. ہمارے گلگت کا تو مجھے نہیں پتہ، بلتستان میں تو بالکل لڑکی کی اجازت یا اس کی مرضی کے بغیر ہم شادی نہیں کراتے. تو وہاں سارے 99% بلکہ 100% مسلمان آبادی ہے. تو لیکن ہمارے یہاں کچھ قبائل میں کچھ جگہوں پر ہے جہاں پر اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی عورت یا لڑکی اپنی مرضی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی. ایک اور نعرہ جس کو بہت زیادہ متنازعہ بنایا گیا، جس پہ زیادہ تکلیف ہوئی، وہ تھا میرا جسم میری مرضی. اب دیکھیں اس کے اندر بھی میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے، اس کے حساب سے اس کا مفہوم بنے گا. مثال کے طور پر ایک مذہبی، ایک مسلمان، ایک بہت باشرہ خاتون یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس کا اپنا ایک مفہوم ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ظاہر سی بات ہے خدا کی حکم یا اس کی منشا کے مطابق میں نے قدم اٹھانا ہے، لیکن اس کے باوجود جو میرے جسم پہ، میرے جسم کے حوالے سے جو قدغنے معاشرے میں، لباس کے حوالے سے ہو، چلنے پھرنے کے حوالے سے ہو، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے ہو، اب اس کو تو ہمارے ہاں لوگوں نے صرف ایک جنسی اس مفہوم میں لے لیا نا کہ عورت چونکہ جنسی ایک مشین ہے، آپ نے اس کے ساتھ سیکس کرنا ہے صرف. اب اسی تناظر میں آپ نے رکھا کہ بھئی جس عورت نے کہا میرا جسم میری مرضی، تو آپ کے ذہن میں یہی آیا ہوا ہے کہ بس اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں اپنے جسم جس کو چاہوں پیش کروں. تو ایسا نہیں ہے. وہ ایک بہت وسیع نعرہ، ایک وسیع منشور کے طور پر انہوں نے یہ بات کی تھی. اب اس کے اندر ورلڈ ویو کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی سیکولر اور لبرل خاتون یہ نعرہ لگا تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہوگا جو آپ نے لیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر اسقاط حمل کی اس کو اجازت ہے، بچہ کرنے نہ کرنے کی آزادی کی وہ بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح روزگار کے لیے وہ اپنے حقوق کی بات کر رہی ہے، وہ اپنے آرام کے لیے بات کر رہے ہیں، اپنے ذہنی اور ہر طرح کی چیزوں کے لیے. تو اس کو صرف ایک چیز سے جوڑنا، یہ ہم مردوں کی ایک فطور ہے دماغ میں، اور خواتین میں بھی جنہوں نے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ جن نعروں کو ہم بہت ایک اول نظر میں یا اپنے سوچ کے مطابق اس کی تشریح کرتا تو اس طرح سے نہیں. یہاں پر میں ایک خاتون کا ایک وہ لکھنے والے کا نام نہیں تھا، اردو پوائنٹ سے میں یہ وہ پیش کر رہا ہوں. کسی لکھنے والا مجھے شاید کوئی خاتون ہی ہے، ان کا نام نہیں تھا تو میں نام نہیں لے پا رہا ہوں. تو انہوں نے اس نعرے پہ کالم یا ایک مضمون لکھا تھا، تو اس میں سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس کو کس انداز سے لیا. وہ لکھتی ہے کہ دل بڑا کیجئے اور سنیے کہ جسم کے معنی صرف وہ نہیں جو آپ کی خوش فہمی اور خوشگمانی میں ہے. ہم آپ کے خیالی پلاؤ کو دم لگنے سے قبل آگ بجھا دے تو اچھا ہے. جب میں چند ماہ کی ہوتی ہوں تو مجھے شفقت والے ہی رشتے بعض اوقات ٹٹولنے لگتے ہیں کہ میرے اندر کی عورت کہاں ہے. تب میں کیا بتاؤں کہ کس ذہنی اور جسمانی اذیت سے گزرتی ہوں، کیونکہ برا لمس تو مجھے کوکھ میں بھی محسوس ہو جاتا ہے. کیا میں نہ کہوں کہ یہ میرا جسم ہے؟ چند سال کی ہوتی ہوں تو میرے فراق کے نیچے سے آتے ہاتھوں اور آنکھوں سے مجھے تلاش کیا جاتا ہے. یہ وہ دوسرا لمحہ ہوتا ہے جب ڈر میرے اندر گھر کر جاتا ہے. کیا اب بھی میں نہ کہوں یہ میرا جسم ہے؟
پھر چند سال اور بڑی ہوتی ہوں، بلوغت کی عمر کے قریب آتی ہے، میں اپنے جسم کے تغیر سے پہلے ہی ذہنی مطابقت نہیں کر پا رہی ہوتی کہ مرد ہی کیا عورتوں کی نگاہیں بھی اس تغیر کو حسرت و تمنا بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے چھونے کی متمنی ہوتی ہیں؟ کیا اب بھی نہ کہوں کہ خدا را یہ میرا جسم ہے؟ میں پہلے ہی سمجھ نہیں پا رہی یہ سب تبدیلیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں۔ کوئی مجھے حوصلہ دینے اور سمجھانے والا نہیں ہوتا کہ پل بھر کو مجھے شفقت سے پاس بٹھا لے اور سینے سے لگا کر کہے، اب تم ایک منصب انسانی پر فائز ہونے چلی ہو، کندھے جھکانے نہیں سیدھے رکھنے ہیں، یہ برائی نہیں، یہ تو تن پہ کرم ہے۔ قدرت نے تمہارے جسم میں باغ لگا دیے ہے، پھل لگیں گے اور نسلیں فیض اٹھائیں گی۔ اور وہ مجھے یہ بھی بتائے، اور کوئی اس کے سائے میں اپنی تھکن کو محبت میں بدلے گا، اور پھر وہ تمہارے پھول میں لگے بیج کی حفاظت کرے گا کہ جب اس کو ضرورت تھی تم سایہ تھی، اب تم کو ضرورت ہو تو بدلی بن گیا ہے۔ مگر نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے کہا جاتا ہے شرم نہیں آتی، میرے اندر سوال اٹھتا ہے، کیا بنانے والے کو شرم نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مجھے کہا جاتا ہے کہ اب میری آبشاریں سراب کرنے کے قابل ہو گئی ہیں تو میں سراپا گناہ ہوں، میں گناہ ہوں تو میرے پاس کیوں آتے ہو، مجھے بہانوں سے چھو کے کیوں گزرتے ہو؟ کیا اب بھی میں خاموش رہوں؟ یہ میرا جسم ہے۔ اب تو میرا جسم بھی رونے لگتا ہے، اور بڑی ہوتی ہوں تو تمہارے پیغام آنے لگتے ہیں کہ کوئی چوٹی ہے جس کو تم نے محبت و عشق کے نام پہ تنہائی میں سر کرنا ہے۔ تم اپنے لفظوں، اپنے لہجوں اور اپنی نگاہوں سے محبت کے وہ وار کرتے ہو کہ مجھے پتہ لگتا ہے محبت ہے کیا۔ کوئی بدگمانی کہتی ہے شاید یہی محبت ہوگی۔ تم مجھے چھوتے ہو تو میرا پورا جسم رونے لگتا ہے۔ اتنا گندا لمس، اب بھی نہ کہوں کہ میں ایسی محبت سے آشنا نہیں ہونا چاہتی، یہ میرا جسم ہے۔ مجھے اس کا انتظار کرنے دو جو میری طرح اس سب سے انجان ہوگا، لیکن تم کو یہ جسم محبت کے نام پہ مفت ملنا چاہیے، کسی رسم، کسی رشتے کے بنا، تاکہ تم اس کی چیر پھاڑ قصائی کی طرح چند گھنٹوں میں بلکہ ساعتوں میں کر دو۔ کیا اب بھی نہ کہوں میرے جسم پہ میرا حق ہے؟ میں خود کو اس قصائی کے حوالے نہیں کرنا چاہتی، بلکہ کسی دہقان کو دینا چاہتی ہوں جو اپنے لمس سے کھدائی، صفائی اور بیج بونے تک کے عمل تک مرحلہ وار گزرتا ہے، اور اس کے بعد فصل پکنے تک راتوں کو جاگ کر میری پیاس کا بھی خیال کرتا ہے۔ میں اور بڑی ہوتی ہوں تو یہ رفتار تمنا بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی کہ مجھ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اس جسم کے دیدار کی تمنا تمہارے خواہش کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ میں قابو بھی نہیں آتی تو تم مجھ پہ گندے الزامات لگاتے ہو، مجھے فتح کر کے بنجر اور قابی زمینوں کی طرح چھوڑ دینا چاہتے ہو۔ کیا اب بھی نہ چیخوں کہ نہیں یہ میرا جسم ہے؟ مجھے اسے تمہاری آنکھوں کے نور کے اضافے کا سبب نہیں بنانا، یہ میرا جسم ہے۔ مجھے بھی اپنے باپ کے شفقت بھرے لمس کی ضرورت ہے، مجھے بھی اپنے بھائیوں کے اعتمادی لمس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دونوں طاقتیں مجھے بھی عطا کر دیں تو میں پورے اعتماد کے ساتھ اس کی طاقت بن جاؤں گا جس کو میں چاہتی ہوں اور جس کی طرف میرا جسم خود لپکتا ہے۔ یہ میرا جسم ہے، مجھے بھی علم ہے، یہ کسی کی طرف مکمل خود سپردگی کی تمنا رکھتا ہے۔ میں تمہاری جبری محبت کے سامنے اپنے جسم کی بے توقری نہیں کرنا چاہتی۔ کیا ابھی بھی نہ بولوں کہ میرا جسم ہے؟ مجھے پتہ ہے یہ آوارگی، یہ بے راہ روی اور گلی گلی نہیں جانا چاہتا، تمہاری تنہائیوں کے خواب پورے نہیں کرنا چاہتی۔ میں بے نام بچے پیدا کر کے گلیوں میں نہیں پھینکنا چاہتی، بے گھر کی چار دیواری کے اندر ہی نہیں رہنا چاہتی، جسم کا خون اور ہڈیوں کا گودا دے کر درجنوں بچے پیدا کر کے مرنا نہیں چاہتی۔ بیٹے کے خواہش میں بیٹیوں کی قطار میرا جسم بھی چھلنی کرتا ہے جبکہ سپرم تمہارے ہوتے ہیں۔ نہیں چاہتی کہ تم میرے جسم پہ سوداگری کرو، کسی مجبوری کی عوض بکنا نہیں چاہتی۔ جب تم نے مجھے صدیوں جسم رکھا ہے تب تمہارے فلسفے کہاں تھے؟ میں بھی مکمل انسان تھی۔ اب جب میں نے جسم کا نعرہ تم سے بیزار ہو کر لگایا ہے، تم کیسے جاگ گئے ہو؟ میں تمہارے جسم سے بیزار ہو گئی ہوں تو سڑکوں پر آ کر چیختی ہوں کہ کیوں تم کو تنہائیوں میں میری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی؟ خدا را مجھے مکمل انسان سمجھو، سیکس ڈول مت سمجھو، مجھے ضرورت کی چیز مت سمجھو، مجھے تمہارا پورا وجود چاہیے۔ مجھے محبت کرنے کا حق دو اور میری طرح دو کہ میرے فطری تقاضے اور ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ رہنے کا حق دو، ایک چھت تلے اکٹھے خوشی و غمی کے ساتھی بن کر، نہ کہ کمزور لمحوں کے ساتھی بن کر۔ میرے کمزور لمحے میں تم صدیوں سے مجھے تنہا چھوڑ جاتے ہو۔ جب تم نے صدیاں میرے پورے وجود کو نظر انداز کرتے گزاری تو اب یہ خالی پتلا اتنا ہی کھنکے گا جتنا تم سن رہے ہو۔
مجھے دھوکہ مت دو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اگر تمہارا سماج تم کو میرا نہیں ہونے دیتا، تمہاری مجبوریاں ہیں تو میری جان میرا بھی وہی سماج ہے، مجھے بھی تم سے تنہائیوں کے درد کی اجازت نہیں دیتا، سچ بول دو اور سچ سن لو، میں تمہارے ساتھ ڈیٹس نہیں مارنا چاہتی تھی، زندگی گزارنا چاہتی تھی، میں بیوی ہوں تو میری محبت کسی اور کو مت دو، میں معشوق ہوں تو عشق کو مشک کر دو ورنہ دفن کر دو، مجھے خالی کر کے جانے والو، تم کو اب بیزاری، بے قراری اور آزادی کے فرق کو سمجھ لینا چاہیے، اور اگر نہیں سمجھ سکتے تو اپنے گمان پر قائم رہو کہ انسان کو اس کے گمان کے مطابق ہی ملتا ہے، ورنہ مجھے تو محبت تو آج بھی اتنی ہی ہے جتنی جنت سے نکلتے وقت تھی یا کشتی نوح میں سوار ہوتے وقت تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اردو پوائنٹ سے میں نے ایک مضمون تھا اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا، جس نعرے کو سب سے زیادہ متنازعہ بنایا گیا، جس پہ سب سے زیادہ اعتراض ہوا ہمارے مذہبی حلقوں کی طرف سے یا دوسروں کی طرف سے بھی، تو وہ میں نے سوچا کہ اس کا دوسرا جو تناظر ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، یعنی جو یہ نعرہ لگانے والے لوگ ہیں یا والیاں ہیں ان کا اپنا نیریٹو کیا، تو اس میں بھی میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اس بنیادی عقیدہ، تصور اور اس کے ورلڈ ویو کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو زیادتیاں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، صرف مردوں سے نہیں، خواتین کی طرف سے بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کا ریشو کم ہے، وہ چیزیں سامنے کم آتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ صرف مردوں ہی کی طرف سے مسئلہ ہے، لیکن زیادہ مسئلہ یہاں سے ہے کیونکہ بالادست ہے مرد معاشرے میں، گھر میں، ہر جگہ۔ ٹھیک ہے، اس کو ضروریات زندگی کی تکمیل وہ کرتا ہے، ہاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے، اسی طرح وہ جسمانی طور پر بھی شاید طاقتور ہوتا ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے واقعی میں عورتوں کو وہ حقوق نہیں مل رہے جس کا دعویٰ آپ کرتے کہ آپ کے مذہب نے دیے ہے، وہ حقوق عورتوں کو نہیں مل رہے آپ کے معاشرے میں۔ ٹھیک ہے، وہ حقوق جو اس کو آپ کے آئین اور قانون میں درج ہے وہ حقوق اس کو نہیں مل، باقیوں کو بھی نہیں مل رہے، مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، غریبوں کو ان کے نہیں مل رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ چونکہ ان کو بھی حقوق نہیں مل رہے تو یہ اپنی حقوق کی بات نہ کریے، نامعقول بات ہے۔ تو جو بات کر سکتا اپنے حقوق کے لیے ان کو بات کرنی چاہیے، اور پورے ایک صنف کو آپ نے اگر حق سے محروم رکھا ہے اور اس حق سے محروم رکھنے میں آپ مذہب کا بھی سہارا لے رہے ہیں، اپنے معاشرے کا بھی سہارا لے رہے ہیں، تہذیبی روایتوں کا بھی سہارا لے رہے ہیں، تو پھر ادھر سے جو رد عمل آئے گا اس کو بھی پھر اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے اس کو برداشت کرنے کی۔ تو آج چونکہ عالمی یوم خواتین کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی تھی تو کچھ معروضات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اپنا تبصرہ، اپنی تنقید اور آپ کا جو سوال ہے وہ آپ بہت شائستگی کے ساتھ نیچے لکھ دیجئے تاکہ اس سے مکالمے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ بہت شکریہ جی۔